السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے اسلام کے بنیادی شعبے معاشرت کے متعلق چند گزارشات پیش کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ گویا اس حدیث میں ایک مسلمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسلام میں کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایسا شخص جو اپنے ہاتھ یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے گا، گویا وہ مسلمان قرار پانے کے مستحق نہیں ہے۔ جس طرح ہم میں سے اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، لیکن یہ کہہ سکتا ہے کہ گویا وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں نماز کی بنیادی اہمیت و فرضیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کے متعلق بھی کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں لگائے گا کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کے 5 بنیادی شعبہ جات ہیں، جن میں سے ایک عبادات، دوسرا معاملات، تیسرا حقوق، چوتھا اخلاق اور پانچواں معاشرت ہے۔ اس لحاظ سے یہ حدیث مبارک جو آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان فرمائی ہے، اس میں دین کے اس 5 شعبے معاشرت کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، معاشرت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان معاشرے میں تنہا نہیں رہ سکتا، بلکہ اس کا واسطہ اپنے اہل و عیال سے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے اور معاشرے کے دوسرے افراد سے ضرور ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے معاشرے میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام میں اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں بھی اس کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے کہ معاشرتی احکامات، معاشرتی مسائل کی خصوصی اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے کلام اللہ میں مختلف مواقع پر معاشرتی مسائل کے متعلق گزارشات، احکامات بیان فرمائے ہیں۔ خصوصاً استئذان کا مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی کسی کے گھر میں جانا چاہے تو اس کا اجازت لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں پورے 2 رکوع نازل ہوئے۔ اس لحاظ سے اگر آپ نماز کے متعلق دیکھیں، نماز ایک عبادت ہے اللہ جل جلالہ کی، تو اس کے تقریباً 62 مقامات پر قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے اس کے متعلق تفصیل بیان فرمائی ہے، لیکن نماز کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر چھوڑا ہے کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرمائیں گے۔ اس لحاظ سے ہم جتنی نماز پڑھتے ہیں، جو طریقہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کے سورہ حجرات میں اللہ جل جلالہ نے معاشرتی مسائل کا ایک بڑا حصہ بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارے اکابر، مشائخ، علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ انسان کو معاشرتی مسائل اور احکامات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک انسان صوفی بننا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، عبادت گزار بننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو انسان بننا چاہیے، انسانی صفات اس میں ہونی چاہیے۔ جب وہ اس میں آ جائے تو اس کے بعد وہ عابد بھی بن سکتا ہے، زاہد بھی بن سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جانوروں کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جانوروں میں ایک قسم وہ ہے جس کا سارا کام نفع ہے، وہ انسان کو نفع پہنچاتا ہے، جیسے گائے، بکری، یہ سارے ایسے جانور ہیں جو انسان کو دودھ دیتے ہیں۔ اگر انسان کو دودھ نہیں چاہیے، گوشت چاہیے، تو وہ اس کو کاٹ کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے نفع کار ہوتے ہیں، نفع گر ہوتے ہیں اور انسان کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا قسم وہ ہے جس میں جانور انسان کو نقصان ہی نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے درندے ہوتے، مودی جانور، سام، بچھو، یہ سارے یہ انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جانور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ ہے جو نہ انسان کو فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے، جیسے جنگل میں گیدڑ ہوتے ہیں، لومڑی ہوتی ہے، تو یہ نہ تو انسان کو فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے۔ اس وجہ سے اس کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انسان کو مخاطب ہو کر
فرماتے ہیں کہ انسان تو پہلے اللہ جل جلالہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھے انسان بنایا ہے، تجھ کو اللہ جل جلالہ نے اکرمیت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے، اس لیے تو انسان بن۔ اگر تو پھر انسان نہیں بنتا تو کم از کم جانور میں سے اور پہلا قسم جو ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے، کم از کم وہ تو بن جا۔ اب اگر انسان وہ جانور بھی نہیں بنتا جو پہلے قسم میں ہے، جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، تو پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر تیسرے قسم کے جانور تو بن جا، نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نہ کسی کو نقصان پہنچا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ جل جلالہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ انسان بنے، وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ انسان اس وقت انسان بنے گا جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاشرتی احکامات پر عمل پیرا ہوگا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احادیث مبارکہ جو معاشرتی زندگی کے متعلق ہے اس پر عمل پیرا ہوگا، تو پھر وہ انسان بنے گا۔ میرے عزیز دوستو، اکثر ہم دیکھتے ہیں نماز کے متعلق، جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کے متعلق سخت احکامات اللہ جل جلالہ نے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں کہ نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیماری کی حالت میں بھی باقاعدہ مسجد تشریف لے جاتے تھے، صحابہ کرام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر تکلیف کے ساتھ وہ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس وجہ سے نماز باجماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے، کیونکہ بعض علماء فرماتے سنت موقع ہے اور بعض فرماتے کہ واجب ہے۔ اس لحاظ سے اگر ایک انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس سے اس دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہو، تو پھر ایسے شخص کا مسجد میں جانا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ایک انسان جب دوسرے انسان کو اس سے تکلیف پہنچے تو اس وجہ سے اس کا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا بھی پھر اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جس کو جنت کا پتھر کہا گیا ہے، ٹکڑا کہا گیا ہے، اور جو اس کو چومتا ہے اس کے متعلق آتا ہے کہ وہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مصافحہ کیا ہے۔ اس لحاظ سے اگر حجر اسود کے بوسے کے وقت اور اس کو چومنے کے وقت اس وقت انسان کسی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو پھر میرے عزیز دوستو اس حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینا بھی پھر گناہ کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مقامات پر انسان کو وہ اچھے اعمال انسان کے لیے وبال کا باعث بن سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عملی زندگی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حتیٰ کہ تہجد میں بھی جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو آہستہ سے اٹھتے تھے اور پھر دروازہ بھی آہستہ سے کھولتے تھے تاکہ اہل خانہ کو تکلیف نہ پہنچے اور کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اور مسلمان کا مادہ جو ہے، لفظ جو ہے، اس کے مادہ میں میم سین لام یعنی سلامتی کا لفظ ہے، سین لام میم۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان عبارت ہے سلامتی سے، کہ وہ لوگوں کو سلامتی پہنچائیں گے، امن و سکون پہنچائیں گے۔ ہم اکثر ہمارا اللہ جل جلالہ کی جانب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں ہمیں ایک دوسرے پر سلام کہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب میں لوگ ایک دوسرے کو جب سلام کہتے تو کوئی گڈ مارننگ، کوئی گڈ ایوننگ، کوئی نمستے، کوئی آداب، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن اسلام میں جب ایک مسلمان دوسرے سے ملاقات کرتا ہے، وہ ملتا ہے، تو اس کے لیے تعلیمات ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک سلام میں جب آپ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس میں 3 دعائیں ایک مسلمان کے لیے ہے کہ تم پر سلام ہو، تم پر اللہ جل جلالہ کی رحمت اور برکت ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام ہمیں دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی اور اس کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچائے۔ من لسان ہی و یدہ، 2 چیزوں کا ذکر ہے، زبان اور ہاتھ سے۔ من لسان ہی، زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ زبان کی تکلیف وہ نہیں بڑھتی۔ ایک شاعر فرماتے جراحات السنان لہت طیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ انسان کا وہ زخم جو اس کو تلوار سے لگے تو وہ تو
بھر جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زخم اس کو زبان سے لگے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے کسی پر لعن طعن کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی بدگوئی کرنا اور کسی کے متعلق ایسی باتیں کرنا جس سے اس کے وقار، اس کی عزت پر آنچ آئے، ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات جو اس حدیث میں مبارکہ میں بیان کی گئی وہ یہ ہی، اس کے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ کسی کو مارنا، کسی کو کسی قسم کی تکلیف اس ہاتھ سے، یا کسی کو گولی مارنا، کسی کو ہاتھ سے مارنا، یہ سب اس میں داخل ہیں۔ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنائے ہیں۔ ہمیں مسلمان بننا اور انسان بننا چاہیے، اور ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے جس کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلیمات واضح ہیں، جس کے متعلق اللہ جل جلالہ کے احکامات واضح ہیں۔ اس وجہ سے ہم سب کو ہر موقع پر معاشرتی زندگی میں لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک وائز مسجد نبوی میں وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارکہ مسجد کے متصل تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس سے تکلیف ہو رہی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر سے کو اطلاع کی کہ ایک شخص واز کر رہا ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں گھر میں آرام نہیں کر سکتی، تلاوت کرنے کی عبادت نہیں کر سکتی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منع فرمایا کہ آپ اتنی اونچی آواز میں وعظ و نصیحت نہ کریں۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام ایک واضح احکامات ہمیں معاشرتی زندگی کے متعلق دیتا ہے، اور ہمیں فرماتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں اسلام میں مکمل داخل ہونا ہوگا۔ اس طرح نہیں ہوگا کہ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلائے، گویا وہ دین کے ایک اہم شعبے پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ دین کے دوسرے شعبے پر عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمان کہلانے کے مستحق نہیں ہوتے۔ اس لحاظ سے اسلام کے جتنے شعبہ جات ہیں، چاہے وہ عبادات ہیں، چاہے وہ معاملات ہیں، چاہے وہ حقوق ہے، چاہے وہ اخلاق ہے، چاہے وہ معاشرت ہے، سب پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ کلام اللہ میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس طرح نہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض پر عمل کرے اور بعض کو چھوڑ دے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز دوستو، ہمارا ملک پاکستان ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ جل جلالہ کی جانب سے۔ ہمیں اس موقع پر اپنے ہر قسم حالات ہمارے ملک میں آئے ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، اب بھی آئے ہیں، اور اللہ نہ کرے مستقبل میں بھی اس طرح آئے، لیکن ہمیں آپس میں اتفاق و اتحاد سے، محبت اور الفت سے رہنا چاہیے۔ دوسرے کے املاک کو، چاہے وہ سرکاری ہو یا نجی ہو، کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کسی قسم کی نقصان نہیں پہنچائی چاہیے۔ اس لحاظ سے میرے عزیز تو اگر ایک انسان نفل نماز نہ پڑھے، نفل نماز پڑھنا یہ عبادت اور اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کو آخرت میں اجر و ثواب دے گا۔ اگر کسی نے نفل نہ پڑھی اور نوافل ادا نہیں کی تو میرے عزیز دوستو، اس کے ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس پر کوئی وبال نہیں ہے، اجر و ثواب نہیں ملا لیکن کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اگر انسان نے کسی کو تکلیف پہنچائی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، تو میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں دین اسلام کے تمام شعبہ جات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ رکھے، اور ہمارے مملکت خداداد پاکستان کو ہر قسم کی اندرونی بیرونی خلفشار اور ہر قسم کے شرور و فتن اور دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمیں آپس میں الفت و محبت، اتفاق و اتحاد اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ جل جلالہ ہم سب کو آپس میں حسد، بغض، کینہ، جتنی ہماری روحانی جسمانی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو عالم اسلام کا عظیم قلعہ، اور ہمارے افواج پاکستان کو، اور تمام اداروں کو، اور تمام باشندگان پاکستان کو، عوام الناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے شرور و فتن اور ہر قسم کے مصائب و مشکلات اور آزمائش و امتحانات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔